میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین روز قیامت ہمیں اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا میں اعمال صالحہ کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ رب العالمین روز قیامت ہمیں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ لیکن ان اعمال کے کچھ دنیاوی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان اعمال کی کچھ برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج کی ہماری مختصر سی گفتگو ان اعمال کے دنیاوی اثرات پر ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے اس دنیاوی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اثر تو وہ ہے کہ جو آپ محسوس کریں، اور کچھ اثرات وہ ہیں کہ جو قرآن و سنت میں ہی بیان کیے گئے ہیں، جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایمان کی حالت میں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ جو شخص بھی جو عمل کرتا ہے، روز قیامت اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ، بہترین ثواب اور بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ وہیں اللہ کریم نے ان اعمال کے دنیاوی اثرات بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان اعمال کے نتیجے میں دنیا میں ہمیں کیا ملے گا، اور ان اثرات کا مطالعہ، ان کو سمجھنا، ان کو پڑھنا، ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا عاجل ہے، ہمیں دنیا کا نفع و نقصان سامنے نظر آتا ہے، جبکہ آخرت کا نفع و نقصان ہمیں سامنے نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا اعمال کی طرف رغبت اور توجہ کے لیے ان اثرات کا مطالعہ اور ان کا جاننا ضروری ہے۔ لہذا اپنی توجہ میری طرف رکھیں کہ نیک اعمال کے اس دنیا میں ہمیں کیا اثرات نصیب ہوتے ہیں، کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ کریم نے اعمال کا ایک دنیاوی اثر اور برکت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ایسی زندگی ہوگی کہ جو محبوب ترین زندگی ہوگی، اس میں سکون ہوگا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا، راحت ہوگی، روحانیت ہوگی۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اعمال صالحہ کا جو ایک اجر، ایک اثر، ایک برکت ہمیں عطا فرماتے ہیں، وہ ہے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ دوسرا اثر جسے حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس بھی ایک بہترین چیز ہے۔ جب آدمی کو دلی طور پر اطمینان حاصل ہوتا ہے، روحانی طور پر راحت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا قرب اور ایک عجیب سی خوشی جو انسان کے اندر سے اس کی روح کو محسوس ہوتی ہے، یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ جس آدمی کے اندر تین باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے جس پر اللہ رب العالمین ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کو
اللہ اور اللہ کے رسول سے، ان کے علاوہ تمام چیزوں کے علاوہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی ہے، جو رشتے ہیں، جو تعلق ہیں، وہ تمام تعلقات اور رشتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب کے اوپر ہے۔ جس شخص کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے اسے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے۔ دوسری بات فرمایا ان یحب المرء لا يحبه الا للہ، کہ آدمی کسی شخص سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یعنی اس محبت میں دنیا کا کوئی تعلق، کوئی فائدہ، کوئی منفعت شامل نہیں ہے۔ یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ محبت اپنے والدین سے بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ محبت اپنی آل و اولاد سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں دنیاوی منفعت کوئی مقصود نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تیسری بات فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ اس شخص کو ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے کہ جو کفر میں لوٹنا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈل جانا۔ یعنی ایمان اسے اتنا محبوب ہو کہ کفر کی طرف پلٹنے کا سوچ بھی نہ سکے، جب سوچے تو اسے یوں ہی محسوس ہو کہ جیسے اسے آگ کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسری چیز ہے برکت۔ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسباب کی کمی کے باوجود، اسباب کی، وسائل کی کمی کے باوجود معاملات کو، کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ تین چیزیں تو عمومی طور پر شریعت مطہرہ میں بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ پر استقامت کرتا ہے، اللہ اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ پھر تمام اعمال کے ضمن میں اللہ کریم نے کچھ نہ کچھ اثرات بیان فرمائے ہیں۔ جیسے نماز ہے، قرآن کریم میں ارشاد باری ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین جو اجر آخرت میں عطا فرماتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں اللہ نماز کی برکت سے گناہوں سے حفاظت کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو شخص نماز کا پابند ہے وہ فحاشی سے، برائی سے، گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ نماز تو تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن دوسرے گناہوں میں ملوث ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ان کی نماز ان کی تمام برائیوں سے ان کی جان چھڑا دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمانے لگے کہ ایک انصاری صحابی پانچوں وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ کسی غلطی میں، کسی گناہ میں بھی مبتلا تھا۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس سے یہ برائی چھڑا دے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے پکی توبہ کی اور تمام برائیاں چھوڑ کر اللہ کا پکا اور سچا مومن اور بندہ بن گیا۔ اسی طرح نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، ساری تو بیان کرنے کا وقت نہیں، خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔
حدیث مبارکہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ آدمی جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ جو شخص فرض وقت کے ساتھ، آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح بندہ فرض سے اور نوافل سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے۔ تو نماز کا ایک اثر تو یہ ہے کہ یہ گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا قرب عطا کرتی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے بنیادی اسلامی ارکان میں سے۔ روزے کے بھی اللہ رب العالمین نے جہاں اخروی درجات اور ثواب بیان کیا ہے وہیں دنیاوی اثرات بھی بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ابھی رمضان المبارک میں آپ کے سامنے پیش بھی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطری، ایک خوشی افطار کے وقت، وفرحت عند لقاء ربی، اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ اب یہ جو خوشی ہے یہ روزے کا دنیاوی اثر ہے۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا، آپ سب نے رمضان المبارک کا ابھی روزہ رکھا، تو افطار کے وقت جو ایک روحانی سکون اور ایک اندرونی روحانی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ صرف روزے کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے حصول کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور تقوی کے پھر بہت سے فوائد ہیں جو قرآن کریم نے خود بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ کہیں بھی آپ ہوں آپ کو اللہ مشکلات سے نکال دے گا اور اس راستے پر رہنمائی فرمائے گا کہ جو آپ کو مشکلوں سے نکال دے۔ دوسرا فائدہ اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، متقی اور پرہیزگار شخص کے کام اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار شخص کے کام اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ فرقان سے مراد فرق کرنے والی تمیز اور صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ حق اور باطل تمہارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں اگر اللہ رب العالمین ہمیں باطل سے بچا دے اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ یجعل لکم فرقانا ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حج بنیادی اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور حج بہت بڑا عمل ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
اور اس اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے پے در پے کیا کرو، یعنی کہ ایک دفعہ حج کر لیا اور پھر بھول گئے، ایک دفعہ عمرہ کر لیا اور پھر بھول گئے۔ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے تو بار بار حج اور عمرے کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مال کا ضیاع ہے، حج تو ایک مرتبہ فرض ہے اور عمرہ نفلی عبادت ہے، یہ پیسے کہیں اور لگا دینے چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ مشورہ صرف حج اور عمرہ کی ادائیگی کے وقت تو آتا ہے، لیکن دنیا میں بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں دولت لٹائی جاتی ہے مال غیر سمجھ کے، وہاں کبھی کوئی مشورہ نہیں دے گا کہ یہ دولت، یہ مال آپ یہاں لگا لیں۔ تو حج اور عمرے پہ دولت بالکل ضائع نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، صادق و مصدوق پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پے در پے حج اور عمرے کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ یہ فقر کو بھی دور کریں گے اور گناہوں کو بھی دور کریں گے۔ پے در پے حج اور عمرے فقر کو بھی دور کریں گے اور گناہوں کو بھی دور کریں گے۔ تو حج سے فقر دور ہوگا، تنگ دستی دور ہوگی، اللہ رب العالمین رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کی برکات میں سے ایک برکت مال میں اضافہ، مال میں برکت اور مال کی بڑھوتری ہے۔ اور یہ بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے کاروبار میں اللہ کریم برکت عطا فرماتے ہیں کہ وہ دیتا تو 2.5% ہے، اللہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا کر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سلام کی برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے، سلام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نیکیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 20، آپ نے فرمایا 10، 10 نیکیاں۔ پھر آیا دوسرا شخص، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20، 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30، 30 نیکیاں۔ پورا سلام کرو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام سے جو دوسرا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے آپس کی محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب وہ تم کرو تو تمہارے درمیان محبت ہو جائے، محبت پھیل جائے۔ فرمایا افش السلام، سلام کو رواج دو۔ آج یہ رواج بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پرائیویسی ہماری زندگی میں آ گئی ہے۔ راہ چلتے ہوئے اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے جو مجھے بلا رہا ہے۔ تو یہ بھی خلاف سنت ایک چیز ہے۔ سلام کو رواج دینا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جس سے ملاقات ہو سلام ضرور کریں، آپس میں محبت بڑھے گی۔ اسی طرح ہدیہ دینا، اس کے اوپر بھی بہت سے اجر و ثواب کا شریعت مطہرہ میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اور دنیاوی اثر یہ ہے تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ اور جو حدیث مبارکہ خطبے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں صلہ رحمی کا اثر بیان کیا۔ فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔